السلام علیکم ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق۔ ہم اس وقت جامعہ اشرفیہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں وہ ہیں مفتی احمد علی صاحب۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ جزاکم اللہ۔ رمضان جیسا ببرکت مہینہ آ گیا ہے اور آج ہم مفتی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ سب کچھ جانیں گے کہ ایک مسلمان کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، رمضان میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کس طرح اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں مفتی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہم پروگرام کا آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، تو پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر،
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. مفتی صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفہ دیا ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو اس کو کیسے گزارنا چاہیے، کیا اس کے فضائل ہیں، یہ ہماری آڈینس کے سامنے بیان کیجیے. جزاکم اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت عظیم موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کن اعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں، دلہن بناتے ہیں. اچھا. اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک جملہ بطور تمہید کے عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال ہمارے کئی اعزاء، اقربا، دوست، احباب ہمارے درمیان موجود تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا بھی یہی آخری رمضان ہو. کون زمین کے اوپر ہوگا، کون زمین کے نیچے ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک واعظ ارشاد فرمایا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من شعبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک واعظ فرمایا تھا. اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگو، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. شہر مبارک، برکت والا مہینہ آنے والا ہے. شہر فیہ لیلہ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو ہم پر فرض قرار دیا، اور اس کے رات کے قیام کو، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا. اور اس کی اتنے فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے لوٹ سیل کا زمانہ آ چکا ہے. اگر امریکہ میں کوئی کمپنی والے یہ اعلان کریں کہ 1 گھنٹے کا $1,00,000 ملے گا، تو میرے بھائیوں، ہم کھانا پینا بھی گاڑی کے اندر ہی کریں گے، ہمارا وقت ضائع نہ ہو. تو یہ اس سے بھی عظیم مہینہ آ رہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہماری جو مسجدیں ہیں وہ آباد ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بازار جو ہے رونقیں اس میں نظر آتی ہیں. اوپر سے پھر ہم روزے کی تیاری، افطاری کی تیاری، سحری کی تیاری، یہ سب چیزیں بڑی گہما گہمی نظر آتی ہے. تو یہ بتائیے گا ان سب چیزوں میں کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے،
کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں روٹین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بڑا ہی یہ مہینے میں خاص طور پہ بلکہ پورے سال میں ہمیں ایسے اعمالوں سے بچنا چاہیے جس میں کوئی برائی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل ہو جائے، تو یہ ذرا بیان کیجیے۔ آپ نے جو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مساجد کے اندر رونق لگ جاتی ہے، تو میں نے اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس میں روشنی میں آپ کو دے دیا، کیونکہ شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں۔ جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو اس لیے مساجد میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے تقوی کیسے آ جاتا ہے؟ آپ کا یہ سوال، تو اس کی علماء مفسرین نے کئی تفاسیر بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کھانا پینا اور اپنی اہلیہ کے پاس جانا یہ ویسے تو جائز تھا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے جائز کام کو بھی منع کر دیا۔ روزے کی حالت میں تم نے یہ کام نہیں کرنا، جو جائز تھا اس کو بھی منع کر دیا، اشارہ کر دیا کہ جو 11 مہینے 12 مہینے حرام کام ہے اس سے بھی بچنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ وہ کام جو جائز تھا 1 مہینے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم نے تمہیں منع کر دیا، لیکن وہ کام جو میں نے تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے تو ان سے بچنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ جب ہم اس سے بچیں گے تو لعلکم تتقون، اللہ ہمیں متقی بنا دے گا۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی روزے کی حالت میں قول زور یعنی بری باتوں سے اجتناب نہیں کرتا، یعنی غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے مجھے اس آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھائیں پیئیں نہیں، بس جیسے نہ کھانا نہ پینا اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، ایسے ہی گناہوں کے کاموں سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے۔ اور اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مجھے حضرت مولانا زکریا علی رحمت جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں ان کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا اپنی دادی کے متعلق کہ میری دادی رمضان شریف میں روزانہ 1 مکمل قرآن اور دوسرے 10 پاروں کی تلاوت روزانہ کیا کرتی تھی۔ اب میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ دوپہر 12 بجے سے لے کر کچن میں وہ چلی جاتی ہیں، یہ کیا ہو رہا، یہ سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام ہو رہا۔ حالانکہ مولانا زکریا علی رحمت نے لکھا کہ ہمارے گھر کی وہ خواتین جو سارا گھر کا کام کیا کرتی تھی وہ بھی روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ مفتی صاحب یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ بڑی ہی خوبصورت ہے کہ خواتین کو خاص طور پہ کہ اگر آپ نے افطاری کا یا سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے لیکن ان سب کے باوجود آپ اپنی عبادات کو کمپرومائز یا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ ایک طرف اگر افطاری کر رہے ہیں، سحری کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عبادات قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ وہ لازمی کرنی ہے۔ یہی حسن ہے رمضان کا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں۔ بلکہ میں تو اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، بیٹیوں سے التماس کروں گا کہ جب آپ افطاری بنانا شروع کریں تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتی رہیں اور دروشی پڑھتی رہیں تاکہ آپ کا یہ سارا کا سارا وقت قیمتی بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمہ وقت۔ اور اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا یوسف بن نوری لکھی غالباً کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ نے بھی یہ دعا سنی ہوگی کہ یہ پڑھتے تھے غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اندر بیت الخلاء میں گئے، غلطی کیا ہوئی؟ امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام باہر نکل کر فرما رہے ہیں غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کر رہا ہوں۔ محدثین نے لکھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اتنی دیر جب واش روم میں گئے تو زبان ذکر نہ کر سکی، تو جب باہر تشریف لائے کہا غفرانک، ربا مجھے معاف کر دے، میں اتنی دیر میری زبان آپ کا ذکر نہ کر سکی۔ مفتی صاحب یہ جو آپ کی بات ہے یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنا وقت قیمتی ہے۔ عام روٹین میں بھی رمضان میں تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کا ہوتا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے، نوافل پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، لیکن عام روٹین میں بھی ہمارے ذکر جو ہے زبان پہ ہونا چاہیے، اسی سے ساری برکتیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ہر انسان کی، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں مکمل رکھے جائیں، لیکن کس آپ کہہ لیں کہ وجوہات پہ رمضان کا روزہ جو ہے اس کی معافی ہے یا معافی نہیں ہے؟ کوئی بیماری کی حالت میں یا سفری جو حالت ہے اس میں کوئی گنجائش ہے یا اس میں نہیں ہے؟ یہ آپ بتائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، بغیر کسی عذر کے، ایک ہوتا ہے توڑنا، رکھ کے توڑنا، ایک یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، تو روایات میں آتا ہے زندگی بھر اگر وہ اس کی تلافی کرنا چاہے روزے رکھ کر تو اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اتنی اہمیت ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ کن اعذار کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایام معدودات، کہ یہ گنے چنے دن ہیں، اس میں تسلی دے دی کیونکہ 12 مہینے کے روزے نہیں ہیں، ایام معدودات میں مجھے اور آپ کو تسلی دے دی یہ 29 یا 30 دن کا روزہ ہے۔ اور کن کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، یعنی مریض وہ ہے کہ جس کو یقین ہے کہ اگر، یا مسلمان ڈاکٹر نے اس کو کہہ رکھا ہے اگر تو نے روزہ رکھا ہے تو تیری جان کو خطرہ ہے، کوئی مسلمان ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری جان کو خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر اللہ نے اس کو صحت دے دی تو اس کے ذمے باقی ایام میں قضا کرنا لازم ہے۔ آج کل لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سر دست میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا میری بیٹی، میری ماں پوچھتی ہے کہ سر دست کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ اس عذر کو ختم فرما دیں گے، صحت آ جائے گی، تو ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ ایسی خواتین، ایسے مرد فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں فدیہ اس کے لیے ایسے شیخ فانی، ایسا بوڑھا بیمار جس کا صحیح ہونے کا مستقبل میں کوئی چانس بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے فدیہ دینے کی کیا ہے گنجائش ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے۔ ایسے ہی وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا اب تو یہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، دودھ پلانے والا۔ کوئی زمانہ تھا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو کہا کرتی تھی بیٹا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو نے یہ کام نہ کیا، تو اب تو مائیں یہ کہہ نہیں سکتی، دودھ بھی نہیں پلاتی۔
مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی. بختیار کاکی رحمہم اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں. بختیار کاکی رحمہم اللہ تعالی جب یہ 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ ان کو لے کے گئی قاری صاحب کے پاس. 6 برس کا بچہ. تو قاری صاحب کو کہنے لگی قاری صاحب میرے بیٹے کو قاعدہ شروع کروائیں. تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو الف با تا سا جیم ہا خا. تو اس ننھے منھے بچے 6 سال کے بچے نے کہا بختیار کاکی نے کہ استاد صاحب مجھے الف با نہ پڑھائیں, مجھے تو 15 پارے زبانی یاد ہیں, 16واں شروع کروائیں. سبحان اللہ. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تو استاد محترم نے اس بچے کا جواب سنا تو حیران ہو کے پوچھنے لگے بیٹا یہ تو نے 15 پارے کہاں یاد کیے؟ کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلایا کرتی تھی تو اللہ کا قرآن پڑھتی تھی, میں نے ماں کی گود میں قرآن سن لیا تھا. اور انہی کے متعلق آتا ہے بختیار کاکی کے بارے میں کہ جب ان کا انتقال ہوا بختیار کاکی کا ہندوستان میں تو ہزاروں کا مجمع جنازے پہ حاضر تھا, بڑے بڑے لوگ تھے. تو ان کا خادم آگے بڑھا, اس نے کہا بختیار کاکی رحمہم اللہ تعالی کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 صفات موجود ہوں. عام آدمی میرا جنازہ نہ پڑھائے. کہا وہ کون سی 4 صفات؟ کہا جس کی زندگی بھر کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. اچھا. دوسری جس کی زندگی بھر کسی غیر محرم لڑکی پہ نظر نہ پڑی ہو. تیسری جس کی عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹی ہو. چوتھی جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی ہو. وہ جنازہ پڑھائے. اور بڑے حضرات صفوں میں موجود سر جھکا کے کھڑے کہ 4 صفات. پیچھے سے ایک آدمی آیا منہ لپیٹا ہوا, کھڑا ہوا جنازے کے لیے, جنازہ پڑھایا. کہا بختیار کاکی کو خطاب کرتے ہوئے حضرت آپ نے اچھا نہیں کیا, جاتے جاتے میرا راز فاش کر کے جا رہے ہیں. وہ کون تھا؟ ہندوستان کا بادشاہ سلطان التمش. کیا بات, سبحان اللہ. تو یہ زمانہ تھا. تو پتہ نہیں ماؤں کی تربیت میں بھی کمی آ گئی ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ درود شریف پڑھ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کی قسم یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی. اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر موجود ہے, لیلۃ القدر موجود ہے, میری بہنیں میری بیٹیاں اس آخری عشرے کو بازار کے نظر کر دیتی ہیں. مفتی صاحب یہی میرا سوال تھا کہ میں اسی سوال پہ آنا چاہ رہا تھا کہ رمضان جیسا جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ ہی دیا ہے کہ ہر چیز کا ثواب ڈبل, اور جو ہم دعا مانگیں گے وہ قبول, شیطان کو بند کر دیا, جنت کے دروازے کھول دیے. مطلب کہ وہ آپ کی والی بات کہ لوٹ سیل میلے لگا ہوئے نیکیوں کا. تو اس مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, خوشی ہے, لوگوں نے کپڑے بھی لینے ہیں, سب چیزیں, لیکن وہ ٹائم جو عبادات پہ گزرنا چاہیے وہ بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے اور دوسرے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے وہ چیز. اور پھر سب چیزوں کے باوجود میں یہ آبزرو کی ہے کہ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں تو جو چاند رات ہوتی ہے, وہ چاند رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے, لیکن وہ بھی ہم کس کے نظر کر دیتے ہیں باہر بازاروں میں. عید جو اس کا تحفہ ہے وہ بھی اس طرح نہیں گزار سکتے. تو اس کے اوپر کیا بیان کریں گے؟ میں بتا دوں کہ سال ہا سال سے میرا اپنا معمول تو یہی ہے کہ میں بچوں کی کپڑوں کی خریداری, اپنی خریداری, گھر کا سامان شعبان کے مہینے میں سب کچھ لے آتا ہوں. عید کی کپڑے سب کچھ پہلے لے آتا ہوں. میں تو اپنے بھائیوں سے بھی, اپنی بہنوں سے بھی, بیٹیوں سے بھی کہوں گا یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اتنا مبارک مہینہ ہے. اس میں لیلۃ القدر موجود ہے جس میں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے.
تو ہم اس کو اگر ضائع کر دیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آخری رمضان ہو. اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنا ٹائم ٹیبل میں اپنی بہنوں سے بھی، بھائیوں سے، ناظرین سے التماس کروں گا کہ ٹائم ٹیبل بنا لیں. ہم نے تہجد کے لیے سحری میں سب نے اٹھنا ہے. میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ کچن میں داخل ہونے سے پہلے، سحری بنانے سے پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں. کیا بات. تہجد کی پڑھ لیں، اور پھر زبان پہ اللہ کا ذکر ہی جاری ہونا چاہیے. اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا وہ بھی تہجد کا اس مہینے میں تو اہتمام کر لینا چاہیے. اور پھر مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جائیں، وہاں قرآن کی تلاوت کریں. اور رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ اشراق پڑھ کے آئیں. اور جب اپنے آفس میں بھی جائیں، اپنی دکان پہ جائیں، ملازمت میں جائیں، تو آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اگر تھک جائیں، سو جائیں، دیکھنا اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے متعلق لکھا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی جسامت تو بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کا جرم ہے بہت بڑا ہے. بڑی احتیاط کرنی چاہیے. مفتی صاحب یہ سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑا ہی کہہ لیں کہ ٹائم ایسا ہے کہ جب صبح کا ٹائم، پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، سحری بھی کرنی ہے، اس متعلق بتائیں کہ جو سحری کا وقت ہے کس طرح اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پھر افطاری کا ٹائم جو کہ کیا دعا مانگنی چاہیے، کس طرح مطلب کہ اہتمام کرنا چاہیے جب روزے دار بیٹھا ہوتا ہے اور چیزیں بھی سامنے ہوتی ہیں اور آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم چیزیں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے افطاری سے پہلے رکھ دیتے ہیں. سب کی توجہ اسی طرف ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا موقع ہے، چند ایسے مواقع ہیں جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی. اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو، اس کا بہترین یہی ہے کہ ایک کمرے کے اندر آپ سامان لگا دیں افطاری کا، اور دوسرے کمرے میں اپنے بچوں کو بٹھا لیں کہ بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 منٹ دعا کر لیتے ہیں. کیونکہ سامنے اگر دسترخوان کے دعا کریں گے تو وہ یکسوئی نہیں ہوگی، تو ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر، یا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو افطاری لگانے سے پہلے بیٹا سب بچوں کو بٹھا لیں، چھوٹے بچوں کو بٹھا لیں، بیٹا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، تو ابھی دعا کر لیں. میں اپنے ناظرین سے التماس کروں گا، اللہ کی قسم یہ ہمارا ملک جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. میں آپ کو کن الفاظ میں بتاؤں، یہ پوچھیں ہماری بیٹیوں سے، ہمارے بزرگوں سے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کتنی قربانی اور کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہر دعا کے اندر اس ملک کی حفاظت کے لیے ضرور دعا کریں. خدا کی قسم اگر یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہو گیا تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. تو لہذا افطاری کے وقت جہاں آپ اپنے اعزاء اقربا مرحومین کی دعا کرتے ہیں، وہاں میں اپنے ناظرین اور سامعین سے التماس کروں گا اس ملک کے پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں، ضرور دعا کریں. جو ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، ان کی حفاظت کرنے والوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. بے شک یہ بہت ہی اہم بات ہے مفتی صاحب کی، اور واقعی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کیونکہ یہی ہماری شناخت ہے. اور دشمن جو ہیں وہ واقعی چاروں طرف ہیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے
پاکستان ہے بھی نور، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہنے والوں کی بھی خیر کرے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کے مہینے میں دعائیں بھی کرنی چاہیے، نماز کی بھی پابندی جیسے کہ آپ نے بتایا، تھوڑا سا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب رمضان وہ کیسے گزارتے تھے وہ یاد ذرا تازہ بخاری کروائیں۔ کی روایت ہے، جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا نبی تو ویسے ہی سخی تھا، سکی لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو کریح المرسلہ تیز ہوا جیسے چلتی ہے میرے نبی کی سخاوت ایسا چلا کرتی تھی۔ تو لہذا اس مہینے میں خوب سخاوت کریں۔ اور ایک مجھے حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں اللہ اسے اتنا حوض کوثر کا پانی پلواوے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کیا بات! تو اس لیے میرے نبی کا جو رمضان تھا، اللہ اکبر، آپ کا تو میں کہتا ہوں پورا 12 مہینے ہی رمضان ہوتا تھا، آپ کا ایک لمحہ بھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، صحابہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو رمضان کیا باقی 11 مہینے بھی آپ کے رمضان کے ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ کیا بات! لہذا ہمیں سوچنا یہ چاہیے، معصوم شخصیت، انبیاء کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے جنت کو بنایا گیا، جب وہ ایک لمحہ رمضان کا ضائع نہیں کیا کرتے تھے تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں تو بطری کے اولا یا اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ میں نے دیکھا ہے رمضان کے مہینے کے اندر بھی میرے بزرگ، میرے بھائی، وہ بیچارے باغ میں بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ مولانا روزہ لگا ہے، تو ہم نے کہا چلو ٹائم پاس کر لیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، رمضان کو قیمتی بنانا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی اور مثال بھی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سخاوت جو ہے وہ اس مہینے میں بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سخاوت کرنے کی، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے جتنا آپ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دیتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ رمضان میں جو اصل روزے کا مقصد ہے، کوئی ہر چیز پہ پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو دی ہے کوئی چیز، جیسے نماز کا کوئی مقصد ہے، تو یہ جو روزے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ذرا وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل میں ہے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ میں نمازی ہوں، زکوٰۃ کے اندر ہو سکتا ہے، حج کے اندر ہو سکتا ہے، ہر کام میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ ایسا ہے، مثلا اگر جون کا مہینہ ہو، 12 بجے کا وقت ہو، دوپہر گرمی لگی ہو، آدمی جائے نہانے کے لیے، ٹھنڈا پانی لگے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اب یہ پانی نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا بدلہ قیامت والے دن اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے۔ کیا بات! لیکن جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے الصوم لی، پیچھے ہٹ جاؤ سارا، فرشتوں تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، آج میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ اور گویا کہ اس کے اندر نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کے پاس جانا، یہ 3 کاموں سے جب باز آئے گا تو اس نے اپنے اندر اس صفت کو اپنانے کی کوشش کی ہے
جو صفت ہے میرے اللہ کی وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. تو اتنا بڑا عمل ہے یہ روزہ رکھنا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک ظالم کو بلایا جائے گا، مظلوم کو. مظلوم کہے گا اللہ اس ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیا، یہ کیا، یہ کیا. اللہ فرمائیں گے کہ اس کی فلاں نیکی بھی لے جاؤ، فلاں بھی لے جاؤ، فلاں بھی لے جاؤ، یہاں تک کہ روزہ باقی رہ جائے گا. تو پھر بھی اس کے حقوق، اس کے ذمے حقوق باقی رہیں گے. اللہ فرمائیں گے نہیں، روزہ نہیں مل سکتا، اس ظالم کا روزہ نہیں دوں گا. ہاں، کیا بات. کیونکہ اس نے یہ میرے لیے رکھا تھا. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ ذرا سا بیمار ہوتے ہیں، شوگر کے مرض، شوگر تو سب کو ہے، سب کو ہے آج کل، مجھے بلڈ بھی پریشر شوگر ہے، شوگر سب کو ہے. کہتے نہیں روزہ چھوڑ دو. نہیں، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس اچھا کا بڑا مفتی اہتمام. صاحب، اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب روزے ہم پر فرض ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزے امت پہ فرض کرنے کا کہا ہے، یا تو یہ بتائیے گا وہ کیا واقعہ تھا؟ پہلے اس امت پہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 9ویں اور 10ویں، 10 کا، 10 محرم. 10 محرم کا روزہ تھا. لیکن جب روزے کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آیا نماز کے بعد، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو چکے ہیں، تو عاشورہ کا روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس کا اجر، اس کی سنیت کا حکم ابھی بھی باقی ہے. باقی ہے. مطلب کہ یہ، اچھا یہ بھی واقعہ تھا کہ پہلے رمضان کے روزے اتنے تھے، پھر اتنے ہوئے، پھر اتنے نہیں، شروع کے اندر ایام معدودات، ایک مہینے شریعت کے میں تھے. 1 مہینے کے روزے ہیں. اچھا یہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جو امتیں تھیں، یا ہاں، ان پہ بھی روزے تھے، ان لیکن پہ ان کی روزے کیا، تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ اور یہ تھوڑا اس کا بتائیے. ذکر نہیں کیا. قرآن نے یہ اچھا. کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے. کتنے کیے گئے، اس کی کیا نوعیت تھی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ ان امتوں پہ بھی روزہ کیا تھا، فرض تھا. تسلی دے دی کہ یہ کوئی نیا کام آپ نہیں کر رہے، یہ پہلی امتوں سے بھی سلسلہ جاری ہے. لیکن پہلی امتوں میں ایک بات یہ تھی کہ روزے کے بعد وہ گفتگو بھی کرتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. اچھا. اتنی سختی تھی. اللہ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، لیکن ہم پھر بولتے ہیں تو خوب ہی بولتے ہیں، بولتے ہیں بے شک. سوچتے بھی نہیں ہیں. تو لہذا ضرورت کے موقع پر بولنا چاہیے. مفتی صاحب پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ رمضان کا، اور پھر تیسرا عشرہ، یہ اس کی اپنی اپنی فضیلت ہے. ایک تو یہ بیان کر دیں، اور لاسٹ پہ یہ بھی بتائیے گا کہ جو رمضان کے اندر جمعے کا دن آتا ہے، اس دن ہمیں اہتمام تو 30 دن ہی کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے بھی. تو جمعے کے دن کی بھی، رمضان کے اندر جو جمعے کا دن ہے اس دن بھی کیا فضیلت ہے؟ یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے تو ویسے ہی فضائل بڑے ارشاد فرمائے ہیں. ہمارے معاشرے میں اب جمعے کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. پہلے آج سے 40 سال پیچھے جائیں تو ہوتا یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو 9 بجے اٹھا دیتی تھی، بیٹا جاؤ حجام کے پاس بال کٹوا کے آؤ. پھر ان کو نلاتی تھی، نلانے کے بعد والد صاحب بچے سب تیار ہو کے سیدھا مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے، بلکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب پہلی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دو. تو پہلے تو بڑا ہی اہتمام کیا جاتا تھا جمعے کا. آج کل ہوتا کیا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہاں ابھی نماز کھڑے ہونے میں 10 منٹ ہے، نماز کھڑی ہونے میں جمعے کی، تو کہتے ہیں چلو یا آگے گاڑی لے کے چلتے ہیں. آگے مسجد میں گئے، کہتے ہیں ابھی 5 منٹ ہیں، کہتے ہیں اگلی مسجد میں جائیں گے جہاں جماعت کھڑی ہو جائے. ہمارے یہاں جمعے کا اہتمام ختم ہو گیا. تو ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے اندر تقریباً
12 بجے ہمیں مسجد میں جانا چاہیے تیار ہو کے خوشبو لگا کر رمضان مبارک کے اندر، اور وہاں صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم رمضان کے اندر تو اس جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ادھر اذان ہو، اذان سے پہلے ہمیں مسجد میں جانا چاہیے۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، اپنے بیٹوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ رمضان المبارک کے جمعوں کا بڑا ہی اہتمام کریں۔ بے شک۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین سامعین کو بھی جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، مجھے بھی ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بھی مزید ترقی نصیب فرمائے کہ انہوں نے انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ جی آپ گفتگو سن رہے تھے مفتی احمد علی صاحب کی، جو انہوں نے ایک لفظ کہا ہے بڑا ہی قیمتی ہے، اور رمضان کا مہینہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سب کو مفتی صاحب کی باتیں سن کے، اور یہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک ایک وقت، ایک ایک جو سیکنڈ ہے ضائع نہیں کرنا رمضان کا۔ ہمیں اپنا جو ٹائم ہے عبادات پہ لگانا ہے، اپنا سخاوت کرنی ہے، اور جو مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑی ہی قیمتی ہیں۔ ہمیں اس مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کوئی برائی کی طرف نہیں جانا، اور برائی کی طرف 12 مہینے ہی نہیں جانا، لیکن یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جیسے اس مہینے میں ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ہمیں 11 مہینے بھی مسجد آباد رکھنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق کرے اللہ تعالیٰ دے۔ اور اس طرح ہی یہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہے۔ لاسٹ پہ یہی آپ سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس مہینے کو ضائع نہ کریں، اپنے جو اعمال ہیں، لوٹ سیل میلہ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا لگا ہوا ہے، تو لوٹ سیل میلے سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، بہت بہت شکریہ۔